اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین گرامی قدر، ناظرین و سامعین، یا علم مدد، اپنے یوٹیوب چینل ذکر و عرفان کے رابطے سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے وہی درخواست گزارش کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور دوست احباب کو بھی اس تعاون میں وہ شامل کریں آپ۔ اس کے بعد یہ احباب میرا خیال ہے تقریباً 20 کے قریب ویڈیوز میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کر چکا ہوں، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے پہلی دفعہ میں آپ سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اس لیے کہ بہت زیادہ نہ تو ویوز کا مجھے شوق ہے اور نہ یوٹیوب سے ہونے والی انکم یا آمدن کا مجھے کوئی لالچ ہے۔ یہ ایک لمبا پروسیس ہے۔ یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد در حقیقت یہ ہے آپ مومنین سے رابطہ، اور دوسری اس سے بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو باتیں، جو گزارشات، جو عنوانات مجالس میں تنگی وقت کے باعث میں خدمت میں پیش نہیں کر سکتا، وہ میں آپ تک ارسال کروں، آپ تک وہ چیزیں پہنچائی جائیں۔ تو آج انتہائی دلچسپ اور حیرت انگیز انکشافات سے بھرپور سیرت النبی سے جڑا ہوا ایک واقعہ، قرآنی واقعہ، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، جس کے کچھ پہلو بالکل آپ کے لیے حیرت انگیز بھی ہوں گے اور دلچسپ بھی ہوں گے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت کی زندگی ہے، اس کے دو حصے، اس کے دو پہلو ہیں۔ 40 سال کی عملی زندگی بانی شریعت نے گزاری ہے مکہ میں، اور 40 سال کی عملی زندگی گزارنے کے بعد پھر اعلان نبوت فرمایا ہے۔ اعلان نبوت کرنے کے بعد 13 سال کا عرصہ مکہ میں گزرا ہے، جسے مکی زندگی بعثت کے بعد کا زمانہ کہا جاتا ہے، اور 10 سال آ کے مدینے میں گزرے ہیں۔ 40 اور 13 53 اور 10 63 برس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ ہے، زندگی مبارک ہے۔ جو 13 سال کا اعلان نبوت کے بعد کا عرصہ مکی جسے دور کہا جاتا ہے، اس میں بہت سے واقعات قابل ذکر ہیں، لیکن 2 واقعات جو معجزے کی شکل رکھتے ہیں، جنہیں معجزات کہا جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار سے، وہ ایک ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مکہ میں ہوا، اور دوسرا ہے معجزہ شق القمر۔ ان 2 معجزات واقعات کے بارے میں اہل تشیع فقہ جعفریہ علماء امامیہ بالکل متفق ہیں، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جو علماء تسنن ہیں، اہل سنت کے علماء ہیں، وہ ان 2 واقعات کے بارے میں 2 مختلف نظریات پہ قائم ہیں، 2 مختلف رائے رکھتے ہیں۔ یعنی جو مٹیریلسٹ قسم کے علماء ہیں، جو مادی ذہن رکھتے ہیں، جو 2 اور 2 4 کو ملا کے نتیجہ نکالتے ہیں، اہل سنت کے وہ علماء معراج کو رسول اکرم کی جسمانی معراج نہیں سمجھتے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے، ان کا خیال نظریہ یہ ہے، وہ دلائل اس بارے میں دیتے ہیں کہ یہ رسول اکرم کو حالت خواب میں روحانی معراج ہوئی تھی۔ اور دوسرا نظریہ معجزہ شق القمر کے بارے میں ان کا یہ ہے کہ یہ ہم رسول اکرم کی اس فضیلت کو مانتے ہیں، اس معجزے کو مانتے ہیں، مگر یہ معجزہ بھی اصطلاحی معنوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بالکل اس بات کو نہیں مانتے کہ رسول اکرم نے انگلی اٹھائی اور چاند جو ٹکڑے ہو گیا۔ ان میں قدیم علماء کی تو لمبی فہرست ہے، لیکن ماضی قریب میں اہل سنت کے 2 علماء جو گزرے ہیں، ان میں ایک مولانا علامہ امین احسن اصلاحی صاحب ہیں، اور دوسرے جماعت اسلامی کے بانی جناب مولانا مودودی صاحب، اور امین احسن اصلاحی صاحب کے شاگرد رشید اس دور کی بہت معروف شخصیت، بہت سے لوگ ان کے معتقد ہیں، بہت سے لوگ ان سے اتفاق کرتے ہیں، مولانا جاوید احمد غامدی صاحب، وہ بھی معجزہ شق القمر کے اس طرح سے قائل نہیں ہیں جیسے کہ ہم رسول اکرم کے اس معجزے کو مانتے ہیں۔ خیر، یہ بطور طالب علم میری نظروں میں جو واقعات گزرے ہیں
دو طرفین میں سے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب یہاں سے ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ ہجرت مدینہ سے تھوڑا عرصہ پہلے مکی زندگی جو رسول اکرم کی بعثت کے بعد ہے، بالکل آخری زمانے کا 13 سالہ مکی زندگی کی، نبوت کی زندگی کے آخری ایام یا آخری ماہ یا آخری بالکل عرصے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ابو لہب، ابو جہل، ولید، مغیرہ اور اس قسم کے جو کفار مکہ کے جو سربراہ لوگ تھے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اخلاق، کردار، صداقت و امانت تو دیکھ ہی چکے تھے۔ اب اپنی طرف سے رسول اکرم کو زج کرنے کے لیے، لاجواب کرنے کے لیے انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ارادہ کیا ہے کہ تیرا کلمہ پڑھیں گے، تیرے اللہ کی عبادت کریں گے، بتوں کی پرستش چھوڑ دیں گے، لیکن اس کے لیے ہماری ایک شرط ہے۔ پیغمبر نے ہلکا سا تبسم فرمایا اور کہا، کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا، شرط ہماری یہ ہے کہ یہ جو آسمان پہ چاند چمک رہا ہے، ہم چاہتے یہ ہیں تو اپنی انگلی سے اسے اشارہ کر کے 2 ٹکڑے کرے، ایک ٹکڑا وہیں کوہ ابو قبیس پہ گرے اور دوسرا ٹکڑا تمہارے قریب آ کے تمہاری بغل کے نیچے سے گزر جائے، اور پھر واپس جا کے یہ چاند کے 2 ٹکڑے آسمان پہ جا کے اسی طرح آپس میں باہم مل جائیں۔ اب انہوں نے کر دیا معجزہ طلب، ٹھیک ہو گیا۔ اب رسول اگر عاجز آ جائیں اور کہہ دیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا، تو نبوت پہ حرف آئے گا، وہ تالیاں پیٹتے ہوئے کفار مکہ گھر کو جائیں گے۔ ٹھیک، ایک لمحے کو کائنات کے رسول نے سوچا، اس لیے نہیں سوچا کہ میں انگلی اٹھاؤں گا تو چاند 2 ٹکڑے نہیں ہوگا، یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا، اس بات کی وجہ سے نہیں۔ رسول اس وجہ سے متفکر ہوئے، سوچ میں پڑے، کس جاہل نے تو کہہ دیا، جاہلوں کس گروہ نے تو کہہ دیا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا، لیکن میں تو نبی ہونے کی حیثیت سے جانتا ہوں چاند پہ زندگی ہے، چاند پہ مخلوق ہے، جب میں انگلی اٹھاؤں گا تو چاند تو کٹ جائے گا، 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، وہاں جو مخلوق رہ رہی ہے اس مخلوق کا کیا بنے گا؟ یہ آواز قدرت ہے، حبیب سوچ میں نہ پڑ، تیری ذات کی بات آئی ہے، تیری نبوت کی صداقت کا معجزہ طلب کیا گیا ہے، اٹھاؤ انگلی، مخلوق جانے اور خالق جانے، ہم جانے۔ تو قرآن کہتا ہے رسول نے انگلی اٹھائی تو پھر کیا ہوا؟ اقترب الساعۃ وانشق القمر، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، قیامت قریب آ گئی، قیامت قریب آ گئی۔ اب یہاں رک کے بات کو بہت آگے بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ میرا مقصد اس موضوع سے آگے ہٹ کے ہے جس کا میں نے وعدہ کیا ہے، تو میں اس موضوع کو یہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ چاند 2 ٹکڑے ہوا، ایک ٹکڑا کوہ ابو قبیس پہ گرا، دوسرا ٹکڑا سمٹ کے، کیونکہ آپ کو پتا چاند کی بہت بڑی پھیلاؤ ہے، گہرائی ہے اس کی، پیمائش ہے، بہت بڑا سائز ہے اس کا، دوسرا ٹکڑا سمٹا رسول ثقلین کی بغل کے نیچے سے، بازو کے نیچے سے ہو کے پھر آسمان کی طرف 2 ٹکڑے جا کے مل گئے۔ اچھا، ابو جہل اور ان کے گروہ نے رسول اللہ کی اس معجزے کو، کرامت کو نہ ماننا تھا، نہ دیکھ لیا اور پھر مذاق کرتے ہوئے چلے گئے کہ یہ تو آنکھوں کا دھوکہ ہے، استغفر اللہ ربی واتوب، محمد تم نے ہماری آنکھوں کو بند کر دیا، ہماری نظر کو بند کر دیا، یہ نظر کا دھوکہ ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ کہتے ہوئے چلے گئے۔ مگر قرآن نے اس معجزے کو محفوظ کر لیا، عالم اسلام میں یہ معجزہ محفوظ ہو گیا، جسے شق القمر کہتے ہیں۔ اب یہاں بھی میرے مطالعے میں، میری تحقیق جستجو میں 2 تاریخیں آئی ہیں۔ رسول اکرم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے تھوڑا عرصہ پہلے 13 شعبان کی رات یا 13 شوال المکرم کی رات، دونوں روایتیں جو میں نے پڑھی ہیں وہ میں نے آپ کے سپرد کر دی۔ یہاں تاریخ میں تھوڑا سا اختلاف ہے، شعبان کا مہینہ تھا یا شوال کا مہینہ تھا جب یہ واقعہ شق القمر ہو۔ اس میں نیا کیا ہے؟
اس میں جو انفرادی بات جو آپ سے وعدہ کر رہا تھا وہ کیا ہے؟ دیکھیے مومنین کرام، ناظرین گرامی قدر، بچپن سے یہ واقعہ، قرآن مجید کا یہ قصہ، سیرت النبی کا یہ معجزہ ذاکرین سے، علماء سے ہم سنتے بھی آئے، اور پھر جب بات کرنا شروع کی، ممبر شبیر پہ آئے تو پڑھنا بھی شروع کیا۔ مگر میں ایمانداری سے آپ کو بتاؤں، میں اپنے آپ میں کبھی سوال کرتا تھا، سوچتا تھا کہ پوری کائنات میں آسمان پہ سورج بھی ایک ہے، چاند بھی ایک ہے، ان کے نکلنے، طلوع اور غروب، چاند اور سورج کے طلوع و غروب کے وقت میں ضرور فرق ہے، گھنٹوں کا بھی ہے، پہروں کا بھی ہے، بہت زیادہ فرق ہے، لیکن آسمان کی بلندیوں پہ، آسمان کے ماتھے پہ سورج بھی ایک ہے، چاند بھی ایک ہے۔ تو 13 شوال کی رات جو چاند رسول اکرم نے اپنی انگلی سے 2 ٹکڑے کیا، اس کی گواہی کائنات کے کسی اور گوشے سے بھی ملنی چاہیے۔ یہ سوال میری زبان پہ نہیں آیا، مگر میں یہ جستجو کرتا رہا، میں یہ تلاش کرتا رہا، اپنے اندر ہی اندر میں جستجو بھی کرتا رہا، تلاش بھی کرتا رہا، بالآخر مجھے سوال کا جواب ملا، اور سوال کا جواب بھی اسی اپنے علاقے سے ملا، بر صغیر، سب کانٹینس، یہ بر صغیر جو متحدہ ہندوستان ہوا کرتا تھا، جس میں پاکستان، بنگلہ دیش، ظاہر ہے یہ ایک ہی ہوا کرتا تھا، جس اس زمانے میں ہندوستان کہا جاتا تھا۔ اس میں اور کئی ریاستیں بھی ضم ہوں گی، لیکن میں قریب سے بات کروں، متحدہ یہ ہندوستان۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان کے راجوں مہاراجوں کی عادت تھی کہ وہ شام کے وقت، جسے ہم مغربین کے بعد آپ کہہ لیں، مغربین کی نماز کے بعد، آدھی رات کے قریب، آدھی رات سے ذرا پہلے، اپنے باغیچوں میں، اپنی حویلی کو کھلی جگہوں پہ محفل جما کے وہ بیٹھا کرتے تھے، راجے مہاراجے۔ اسے وہ اپنی زبان میں کہا کرتے تھے پورنماشی کا نظارہ، یعنی پورے چاند کا نظارہ۔ اور آپ کو پتہ ہے 12-13 کے دن ہوتے ہیں ہر چاند کے، ہر مہینے کے، چاند اپنے پورے جوبن پہ ہوتا ہے۔ تو یہ 13 شوال کا واقعہ جب ہوا تو ہندوستان میں بہت سے راجے مہاراجے وہ اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ پورنماشی کا نظارہ، یعنی پورے چاند کا نظارہ کرنے کے لیے کھلی جگہوں پہ بیٹھے تھے۔ تو اچانک ہندوستان کی موجودہ یہ جو جغرافیہ ہے، متحدہ ہندوستان میں ایک ریاست ہے، ریاست کھابڑی، وہاں کا راجا جس کا نام تھا کنور سین، وہ اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اچانک سب نے کیا دیکھا کہ چاند بالکل درمیان سے 2 ٹکڑے ہوا اور زمین کی طرف گرا۔ تھوڑی دیر کے لیے اندھیرا چھا گیا، پھر چاند واپس گیا اور 2 ٹکڑے آپس میں جا کے سمٹ گئے، اور چاند اپنی جگہ پہ سلامت ہو گیا، روشنی اسی طرح بحال ہو گئی۔ بہت متعجب ہوئے راجہ کنور سین اور اس کے وزیر مشیر، جستجو ہو گئی، ساری رات سوچ بچار کرتے رہے یہ واقعہ کیا ہوا، اس واقعے کی علیل اسباب کیا ہے۔ اگلا دن ہوا، پورے ہندوستان میں اس کا شور مچ گیا، ریاست کھابڑی میں، وہاں اس پہ باتیں ہونے لگیں کہ رات ہاں میں نے بھی چاند کو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، رات میں نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ جب واقعہ بہت زیادہ پھیلا تو راجہ کنور سین نے اپنے وزیر جس کا نام تھا رتن سین، اس کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی، رتن سین اس واقعے کی کھوج لگاؤ کہ یہ واقعہ کہاں پیش آیا، کس کے کہنے پہ پیش آیا، اس واقعے کے اسباب کیا ہیں۔ تو رتن سین اور اس ریاست کے راجہ کنور سین نے اپنے وزیروں مشیروں کو جمع کر کے، پنڈتوں کو، جو نجوم ستاروں کی چال جاننے والے جو نجومی تھے، جو پنڈت تھے، انہیں بلایا، ان کے سامنے یہ بات رکھی۔ تو چند دنوں کی جستجو کے بعد پنڈتوں نے کہا راجہ کنور سین، عربستان کے علاقے میں، حجاز کے علاقے میں یہ وہ ماہ و سال چل رہے ہیں جب ایک نبی نے رسالت اور نبوت کا اعلان کیا ہے، اور ہمارے علم کے مطابق یہ جو معجزہ ہوا ہے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا، یہ معجزہ اس نبی نے دکھایا ہے منکروں اور مخالفوں کے کہنے پر۔ جستجو اور بڑھ گئی، راجہ کنور سین کی جستجو اور بڑھ گئی کہ اللہ کا ایک نبی
جو عربستان میں، خلیج میں، جزیرہ نما عرب میں وہاں ہے۔ تو اس کے بارے میں جستجو جب بڑی شوق بڑھا تو رجا قمر سین نے اپنے صحابی، اپنے ساتھی، اپنے وزیر جناب رتن سین کو کہا، رتن سین، اس دلچسپ سفر کے لیے اور پرخطر سفر کے لیے میں تمہارا انتخاب کرتا ہوں۔ رتن سین بھی جستجو سے بھرا ہوا تھا۔ جناب رتن سین نے اپنے چند ساتھیوں کو ساتھ جمع کیا جو بالکل ہم خیال تھے، مال و اسباب سے اونٹ لاد لیے گئے، یہ قافلہ چل پڑا۔ یہ قافلہ سفر کرتا ہوا، راستے پوچھتا ہوا، ستاروں سے مدد لیتا ہوا مکہ میں پہنچا۔ مکہ میں جب پہنچا تو انہیں بتایا گیا کہ ہاں اس قسم کا کوئی واقعہ ہوا تو تھا، لیکن تم لوگ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ وہاں سے ہندوستان سے چل کے ٹالنے کی کوشش کی کفار مکہ نے، لیکن جب پیار محبت سے اصرار کیا اس ہندوستان کے قافلے نے، جستجو کے قافلے نے، ان عاشقوں کے قافلے نے، جستجو کرنے والوں نے پیار محبت سے جب اصرار کیا تو انہیں بتایا گیا ہاں یہاں ایک تھا محمد نامی یتیم تھا، اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، تو یہ ہماری آنکھیں باندھ کے اس نے یہ واقعہ کیا تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ کہا اب کہاں ہے؟ کہا وہ مدینے کی طرف رخصت ہو گیا، مدینے چلا گیا، ہم نے اسے یہاں سے نکال دیا۔ تو یہ قافلہ سفر کرتا ہوا جناب رتن سین کی سربراہی میں، یہ قافلہ چلتا چلتا سفر کرتا ہوا مدینہ میں عین اس وقت پہنچا جب 3 ہجری اور 5 رمضان اور غزوہ خندق برپا تھا۔ جناب رتن سین اپنے ساتھیوں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، شق القمر کے معجزے کو جو دیکھا تھا ہندوستان میں اس کا ذکر کیا، کلمہ پڑھا، رسول اکرم کے ہاتھ پر شرف صحابیت سے بہرور ہوئے، غزوہ خندق میں شامل ہوئے جناب رتن سین اور ان کے ساتھی۔ جناب رتن سین فرماتے ہیں ہماری خوش نصیبی کی وہ معراج تھی، صحابی رسول بن گئے، صاحب اسلام بن گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ اس سے بڑی بھی ہمارے لیے جو سعادت وہ یہ تھی کہ رسول اکرم نے ہماری میزبانی کی ڈیوٹی امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ لگائے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھیوں کو اور ہمیں ساتھ لے کے اپنے بیت الشرف میں آئے، ایک مہمان خانے میں ہمیں ٹھہرا دیا گیا۔ مطلب 3 ہجری 5 رمضان کو ہم وہاں پہنچے، غزوہ خندق جاری تھا۔ 15 رمضان رسول اکرم بڑے شادوں فرحاں خوشی خوشی کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ مولا آج خوشی کی کیا خبر ہے؟ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ کہا ہاں آج مجھے اللہ نے لفظ ابتر کے تانے کی رد حسن کی صورت میں اللہ نے مجھے قرآنی بیٹا عطا کیا۔ 15 رمضان 3 ہجری اللہ نے آج مجھے حسن نامی بیٹا عطا کیا ہے۔ جناب رتن سین فرماتے ہیں تھوڑا عرصہ گزرا، وہی شہزادہ رسول کے ہاتھوں پہ تھا، مسجد نبوی میں کائنات کے رسول جناب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لے کے آئے۔ ہم نے زیارت کی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور فرماتے ہیں سفید موتیوں کی ایک مالا دست نبوت سے رسول اسلام نے امام حسن کے گلے میں ڈالی، گلے میں پہنانے کی دیر تھی، وہ سفید موتیوں کی مالا سبز رنگ میں تبدیل ہو گئی۔ فرمایا یہ میرا بیٹا سبز قبا ہے۔ فرماتے ہیں وقت گزرتا گیا، پھر کیا ہوا؟ 4 ہجری آ گئی، ہم نمازیں پڑھتے رہے، شرف صحابیت سے بہرور ہو گئے، ولایت اور رسالت کی محفلوں میں بیٹھنے لگے، دین سیکھنے لگے، اسلام سیکھنے لگے، قرآن سیکھنے لگے۔ 3 شعبان 4 ہجری پھر ہم نے دیکھا رسول اکرم خوشی خوشی مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ مولا آج خوشی کا کیا منظر ہے؟ کہا آج اللہ نے مجھے ایسا بیٹا عطا کیا ہے جو 1.25 لاکھ نبیوں میں میری دستار کو اور اونچا کرے گا، جس کا لقب سید الشہداء ہوگا، جو حسن کے ساتھ مل کر جنت کے جوانوں کا سردار ہوگا۔ اللہ نے مجھے حسین نامی بیٹا عطا کیا۔ جناب رتن سین فرماتے ہیں بالکل اسی طرح ہوا،
کچھ عرصے کے بعد اس شہزادے کو دست نبوت پہ اٹھا کے تو رسول مسجد نبوی میں لے کے آئے۔ رتن سین فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن میں نظارہ کیا، زیارت سے مشرف ہوئے۔ جناب رتن سین فرماتے ہیں میں نے اسی طرح سفید رنگ کے موتیوں کی ایک مالا کائنات کے رسول نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں ڈالی، جیسے مولا حسن کے گلے میں ڈالی تھی۔ فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس منظر کو، سفید موتی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں ڈالنے کی دیر تھی وہ سرخ رنگ میں تبدیل ہو گئے۔ فرمایا یہ بیٹا وہ مرجان تھا، یہ یاقوت ہے، میرے بیٹے دونوں لولو والمرجان ہیں، یہ میرا بیٹا یاقوت ہے، وہ مرجان تھا۔ فرماتے کافی دیر تک ہم 8 ہجری تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتے رہے، غزوات میں شریک ہوتے رہے، نبوت و ولایت کی شمع سے فیض حاصل کرتے رہے۔ پھر کیا ہوا؟ ہم نے وطن کی یاد بھی ستانے لگی اور ہمیں حکم بھی ہوا، ہم نے اجازت بھی مانگی اور کائنات کے رسول نے فرمایا رتن سین اب اپنے ساتھیوں سمیت واپس ہندوستان کی طرف سفر کرو۔ 12 صفر سن 8 ہجری کو جناب رتن سین اپنے ساتھیوں سمیت واپس ریاست کھابڑی میں پہنچے۔ جو ریاست کا سربراہ تھا قمر سین، اسے آ کے کائنات کے رسول کا پیغام پہنچایا، قرآن و شریعت کے احکام پہنچائے، اسے مسلمان کیا۔ اور صرف جناب قمر سین ہی مسلمان نہیں، جناب رتن سین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں تقریباً ساری ریاست کو مسلمان کیا۔ اچھا، اس کے بعد جناب رتن سین نے اپنے پورے سفر نامے کے بارے میں کتاب لکھی، جو کچھ وہاں پڑھ کے آئے تھے، سیکھ کے آئے تھے، تعلیمات محمد و آل محمد پہ مشتمل ایک کتاب لکھی، جو بدقسمتی کے ساتھ مورخین نے کہا ہے دستبرد زمانہ کی نظر ہو گئی۔ وہ کتاب اصل شکل میں محفوظ نہیں، اس کے کچھ حصے جو وہ تاریخ میں محفوظ ہیں، جہاں سے یہ مجھے تاریخ کے کچھ اوراق ملے ہیں۔ جناب رتن سین اور جناب قمر سین اور ان کے ساتھیوں کی قبریں آج بھی ریاست کھابڑی میں ان کی قبریں وہاں موجود ہیں، اور ان قبروں کے اوپر باقاعدہ تختیاں لگی ہوئی ہیں، اور ہر سال 13 شوال کو وہاں ان کے نام کا عرس کیا جاتا ہے، ان کا جشن منایا جاتا ہے، ان کا ذکر کیا جاتا ہے جناب رتن سین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور ویڈیو ذرا طویل ہو گئی، اب آخر میں 4 مشہور و معروف احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ نے مختلف علماء سے سنی ہیں، اہل سنت علماء سے بھی سنی ہوں گی، اہل تشیع علماء سے بھی سنی ہوں گی، علماء امامیہ سے بھی سنی ہوں گی، وہ 4 کی 4 احادیث میری ریسرچ کے مطابق جناب رتن سین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے روایت کی گئی ہیں۔ وہاں سے یہ احادیث جناب رتن سین لے کے آئے ہیں۔ ان میں سے پہلی حدیث فرماتے ہیں میں نے ان کانوں سے سنا، ان آنکھوں سے دیکھا، زبان نبوت سے بطول کے بابا نے بانی شریعت نے فرمایا تھا۔ لوگوں یاد رکھنا، عالم کے قلم کی روشنائی شہید کے خون سے افضل ہے، پہلی حدیث۔ دوسری حدیث فرمایا جس نے تارک نماز کو ایک لقمہ دیا اس نے انبیاء کے قتل میں شرکت کی۔ تیسری حدیث فرمایا جو شخص آل محمد کی دشمنی دل میں لے کے مرے، بغض لے کے مرے، وہ کفر کی موت مرا ہے۔ جناب رتن سین نے چوتھی حدیث فرمایا کائنات کے رسول نے فرمایا تھا 3 شعبان کو جب حسین سامنے آئے اور کربلا کے واقعے کی خبر دی، وہ جبریل جو مٹی لے کے آئے تھے اس مٹی کو کائنات کے رسول نے ہمیں دکھایا، پھر ام المومنین بی بی ام سلمہ کے حوالے کیا، کربلا کے واقعات بتاتے بتاتے کائنات کے رسول خود بھی روئے اور کہا رتن سین اس بات کو بھی یاد رکھنا، جو حسین کو روئے گا، جو میرے اس نواسے کے غم میں روئے گا، آنسو بہائے گا، وہ میدان حشر میں اولل العزم پیغمبروں کے ساتھ اٹھے گا۔
امید ہے آج کی میری یہ کوشش کاوش آپ کو قبول آئی ہوگی، پسند آئے گی، قبول کیجیے گا۔ السلام علیکم، توفیہ علی مدد۔